یہ بیسکلی جن کی زمین ہے وہ ایک کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں. اگر وہ کرائے پہ چڑھاتے ہیں تو جس سے کرایہ لیتے ہیں وہ اس کے پاس بہت تھوڑا رہ جاتا ہے, تو وہ پھر انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا, وہ زیادہ پروفٹ نہیں کما سکتا اس کے. تو باقی دنیا کے اندر لینڈ ریفارم ہو چکی ہے. لینڈ ریفارم کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ کاشت کرتے تھے ان کو زمین دے دی جائے, اور وہ کیونکہ ان کی اپنی زمین ہوتی تھی وہ محنت کرتے تھے, اور اگر 10 روپے کی کوئی چیز بناتے تھے تو 4 روپے کھاتے تھے, 6 روپے مارکیٹ میں لے آتے تھے, تو اس کے ساتھ پھر ترقی ہوتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 روپے کی چیز ہے تو 5 روپے تو زمیندار لے جاتا ہے, جو لنڈن میں فلیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے, یا دبئی میں فلیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے, یا گلبرگ میں, یا DHA میں, اور اپنی زمین جو ہے وہ اس نے مظاہروں کو دی ہوئی ہے, ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے. ٹھیکیدار اپنا 10% 15% رکھ کے جو رہ جاتا ہے وہ پھر آپ آگے وہ کر دیتا ہے. تو اس سے یہ جو انٹرمیڈیریز ہیں, درمیانے جو لوگ ہیں جو کام خود نہیں کرتے, صرف ٹرانسفر میکینزم کا حصہ ہے, وہ کھا پی جاتے ہیں. تو عوام کے پاس کچھ نہیں آتا. تو یہ کہتا ہے کہ یہ سول ملٹری بیوروکریسی, جیسے دونوں بیوروکریسیز ہیں, ایک آرمڈ بیوروکریسی ہے, دوسری ان آرمڈ بیوروکریسی. پھر آ گئے آپ کے بڑے لینڈ لارڈس جن کی بہت بہت ہزاروں ایکڑ زمین ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ لینڈ ریفارم ٹیکنیکلی یہاں ایوب خان کے زمانے میں بھی ہوئے, اس کے بعد بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ہوئے, کہ انہوں نے کہا جی اتنے زیادہ, اس سے زیادہ ایکڑ آپ نہیں رکھ سکتے. تو انہوں لوگوں نے کیا کیا کہ ایک عائشہ کے نام پہ کر دیا, ایک نجم سیٹھی کے نام پہ کر دیا, ایک کسی اور اپنے مظاہرے کے نام پہ کر دیا, کسی نوکر کے نام پہ کر دیا, اور 10,000 ایکڑ جو ہے اس کو بانٹ کے پرچیاں اپنے پاس رکھ لی, ملکیت اپنے پاس, بے نامی چور راستے نکال لیے چور راستے, اور زمینیں ابھی بھی ان کے پاس ہیں. تو لینڈ ریفارم تو ہوئی نہیں پھر, اس کا مطلب ہے کیونکہ سب کو پتا چل گیا تھا یہ ہونے جا رہی ہے, تو انہوں نے پہلی پرچیاں بنا لی, پارٹیشن کر لی. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیپر پارٹیشن, ٹھیک. اچھا, تو اب یہ ہو گئے 4, 5ویں آ جائیں. وہ کہتے ہیں جی 5واں بھی ایک طبقہ ہے, وہ ہے اپر ایشلونز آف دا میڈیا. پھر وہ کہتے ہیں اس کے اندر وہ بھی ہیں جو کہ ٹیکس نہیں دیتے, تجارت کرتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے. اس میں آپ ہال روڈ لے لیں یا میکلوڈ روڈ لے لیں, وہ نہیں آتے ٹیکس, وہ ٹیکس نہیں دیتے. اور وہ بھی ایک قسم کے ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ایلیٹ جس کو آپ کہتے ہیں. اچھا, اب تو یہ ایلیٹ کیپچر اسے کہتے ہیں کہ ایلیٹ نے ریاست کے اداروں کو اور ریاست کو اور معیشت کو کیپچر کر لیا, قبضہ کر لیا. تو عوام کے لیے کچھ نہیں بچتا, یہ کھا پی جاتے ہیں اور عوام کے لیے کچھ نہیں بچتا. اسی لیے یہاں سے کوئی 10 لاکھ کے قریب لوگ سمندر کراس کرتے ہیں, جہازوں میں جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں, پھر بھی نکلتے ہیں اس ملک سے. وہ سمجھتے ہیں کہ باہر ٹیکسی چلا لیں گے دبئی کے اندر یا جرمنی میں جا کے ٹوائلٹ صاف کر لیں گے, دیٹ از بیٹر. یہاں تو روٹی پانی بھی نہیں ملتا.